الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفينا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام وقال سبحانه وتعالى إن الدين عند الله الإسلام وقال پکوڑے بیچنے والے سے جو صبح 4 بجے گاڑیوں کے پیچھے لٹک کے سبزی منڈی جاتا ہے اور ایک فروٹ کی پیٹی لاتا ہے اور سارا دن اس کو اسے بیچ کے شام کو اسی کے اندر 15 بچوں کا گھر والوں کا گزر بسر کرتا ہے. آج ساری دنیا کا کفر پریشان ہے، کہتا ہے ساری زندگی کی سہولتیں ہمارے پاس ہیں. پاکستان والوں، پاکستان کے اندر پسماندہ علاقوں میں بسنے والوں، ایک بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی. ہم نے ایک کمرہ 1 لاکھ ڈالر کا بنایا. ہمارا جو باتھ روم ہے اس کا فلش ہے، اس پہ بھی چاندی سونے کا ورق چڑھا ہوا ہے، ان کی دیواروں پر بھی سونے کا کام ہوا ہے. ہمارے برتنوں اور پیالوں، پانی پینے والے گلاسوں اور کپوں پہ بھی سونے کا کام ہوا. ہماری سمجھ میں نہیں آتا تمہارے پسماندہ سے علاقے میں ایک فروٹ کی ڈیری لگانے والا جب اسے بھوک لگتی ہے 10 روپے کے پکوڑے 10 روپے کی روٹی لیتا ہے اور پکوڑے روٹی کے اوپر رکھ کے کھاتا ہے، نلکے سے پانی پیتا ہے اور اپنے سر سے رومال صافہ اتار
کے فروٹ والی ریڈی پہ ڈالتا ہے اور ایک گتے کی پیٹی نکال کر جون جولائی کے مہینے میں زمین پر ریتلی پر زمین پر بچھاتا ہے اور آنکھیں بند کر کے خراٹے مار کے سونے لگ جاتا ہے. ہمیں سمجھ نہیں آتا وائٹ ہاؤس ہمارے پاس ہے, ہم ڈپریشن کی گولی کھا لیں پھر بھی ہمیں نیند نہیں آتی. ہمیں صرف اتنا بتا دو اس ریڈی والے کو سکون کہاں سے ملا, ان کو بتلا دو سونا تمہارے پاس ہے, چاندی تمہارے پاس ہے, دنیا کا مال و زر تمہارے پاس ہے, جو ہمارے پاس ہے وہ تمہارے پاس نہیں. تمہارے پاس صرف آزادی کا کہ ہمارے پاس محمد رسول اللہ کی غلامی کا نعرہ ہے. دنیا داروں نے اس وقت رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اعلان سن کر, آپ کی زبان مبارک سے اس وقت آخری اعلان سن کر, جب اللہ کا حکم آ گیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, او لوگو اب دین بھی مکمل ہو گیا, نعمتیں بھی اللہ نے آسمان سے مکمل اتار دی. او لوگو اللہ جل شانہ نے دین اسلام کو تمہارے میرے لیے پسند فرما لیا. اور میرے پیاروں اور میرے امتیوں, دو چیزیں تمہارے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں. کپڑا نہ ملے پرواہ نہ کرنا, روٹی نہ ملے پرواہ نہ کرنا, رہنے کے لیے مکان نہ ملے پرواہ نہ کرنا, کاروبار کے لیے دکان نہ ملے پرواہ نہ کرنا, اوڑھنے کے لیے چادر نہ ملے, لیٹنے کے لیے بستر نہ ملے پرواہ نہ کرنا, جیب میں دکھانے کے لیے پیسہ نہ ملے پرواہ نہ کرنا. اور میری بچیوں, اگر تمہاری ہاتھوں کی کلائیوں کو آباد کرنے کے لیے سونے کی چوڑیاں نہ ملے پرواہ نہ کرنا. دو تحفے تمہیں دے کے جا رہا ہوں, ایک اللہ کی کتاب دے کے جا رہا ہوں, دوسرا اپنی مبارک زندگی دے کے جا رہا ہوں. اسے سنبھال کے رکھنا. دنیا کی عزت تو کیا, اللہ آخرت کی عزت عطا فرمائے گا. اس وقت کے لوگوں نے دیکھا روٹی کپڑا مکان نہ ہوگا, دکان نہ ہوگی, کاروبار نہ ہوگا, ہاتھ کے اندر پیسہ نہ ہوگا, پیسے کی ریل پھیل نہ ہوگی. یہ دنیا اس وقت کامیاب ہو کے کیسے دکھائے گی؟ رب کعبہ کی قسم ہے, آج انہی چیزوں نے پوری دنیا کے کافروں کو میرے عزیزوں پریشان کر دیا. آج میرے عزیزوں پوری دنیا کا کافر تاجروں کی دکان میں نہیں جاتا, تاجروں کی تجارت میں نہیں گھستا, آڑتیوں کے پاس سبزی منڈی میں نہیں جاتا, اناج منڈی میں نہیں جاتا, مل آنر کے پاس نہیں جاتا. آج پوری دنیا کا کفر مدرسوں کے اندر آتا ہے, کہتا ہے او دال روٹی کھانے والوں, اور صدقے کے کپڑے پہننے والوں, اور زکوٰۃ کے کپڑے پہننے والوں, گرمی کے موسم میں بغیر پنکھے کے چٹائیوں کے اوپر سونے والوں, تم ایمانداری سے بتاؤ تمہارا کھانا بھی ناقص, تمہارا اوڑھنا پہننا جگہ بھی تمہاری ناقص ہے, لیکن تم بتاؤ تو صحیح, ہم نے تمہارے صندوق کھول کے دیکھ لیے, ہم نے تمہاری الماریوں کو دیکھ لیا, اللہ غنی, اور تو ہم نے گولیاں مار مار کے تمہارے سینوں کو چھلنی کر کے دیکھ لیا. ہم تو پریشان ہیں, تم عمل سے رہتے کیسے ہو؟ اللہ اکبر, گولیاں سینے میں اتارنے کے بعد ہماری پریشانی اور بڑھ گئی, تم سکون کے ساتھ مر کیسے رہے ہو؟ ہم نے تو جیتے جی لوگوں کو روتے دیکھا, لیکن تم مرتے مرتے ہنس کے جا رہے ہو, بیوی بچے تمہیں ہنستے ہنستے رخصت کر رہے ہیں. بتاؤ تو صحیح تمہارے پاس کس کی غلامی ہے کہ پیسے کے غلام ہو, مال کے غلام ہو؟ آج میرے عزیزوں, آج کس پروگرام میں اعلان کر دو, نہ پیسے کے غلام نہ مال کے غلام, غلام ہے, غلام ہے تو رسول کے غلام ہے. اور میں تو کہتا ہوں میری مرضی میرا جسم کا نعرہ لگانے والا کوئی غیرت مند گھرانے کی عورت ہے ہی کوئی نہیں. یہ ساری کی ساری بے روشن ضمیروں کی پیداوار ہے. اگلی بات میرے عزیزو, چھوٹا منہ بڑی بات, اللہ میری اس بات کو پکڑ نہ لے, لیکن میرے عزیزو اشاروں سے معلوم ہو رہا ہے کہ ان کی نسل کے اندر بھی فرق ہے, عقل کے اندر بھی فرق ہے. حلالی خاندان غیرت والے ہوتے ہیں, وہ تو اپنی بچیوں کو سینے سے لگا کے کہتے ہیں اگر ڈولی میں جائے تو ٹھیک ہے, اگر دو تیرے لیے اللہ نے ڈولیاں رکھ دی, ایک ڈولی میں تنہیں سسرال جانا ہے, دوسری ڈولی میں تنہیں قبر میں جانا ہے. یہ غیرت والی عورتوں کی نشانی ہے. جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری بیٹی ہے, جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر النساء, بہترین عورتوں میں عورت.
کبھی فاطمہ تو بدعت منی کا، کبھی اپنی بچیوں کو افضل النساء کا۔ کیا منظر ہوگا جب دربار رسالت لگا ہوگا، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنے پورے ایمان کے ساتھ، اپنے روشن چہروں کے ساتھ رحمت والے نبی کی خدمت میں بیٹھے ہوں گے۔ رحمت والے نبی نے اعلان فرمایا میرے صحابہ آج میں تمہارے سے سوال پوچھوں جواب دو گے۔ رحمت والے نبی فرمائیے کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا میرے صحابہ بڑے بڑے علم کے پہاڑ بیٹھے ہو، علی علم کا دروازہ بیٹھا ہے، عبداللہ بن مسعود مفسر قرآن بیٹھا ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھا ہے، اور لوگوں کاتب وحی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھا ہے، عمر جس کی زبان پہ خدا بولے وہ بیٹھا ہے۔ آج مجھے جواب دو، میں سوال کروں گا، خیر النساء، بتاؤ بہترین عورت کون ہے؟ آپ کی میری سمجھ میں آئے گا بہترین عورت وہ ہے جو غیر مرد کے ساتھ کھڑی ہے اور اس کی فلیکس لگی ہوئی ہے اور وہ ووٹ مانگ رہی ہے۔ ابھی غیرت والی خیر والی عورت وہ ہے، عقل مند وہ عورت وہ ہے جو سبزی والے کی سبزی اچھی لے کے آ جائے، کپڑے والے سے کپڑا اچھا لے کے آ جائے، 10 کی چیز 8 کے اندر لے کے آ جائے۔ اس سے بڑی صلاحیت والی عورت کوئی نہیں۔ کہتا ہے میں تو 1000 روپیہ گھر دے کے اندر آ جاتا ہوں، مجھے نہیں پتا روٹی کتوں آندی ہے، میں تو گھر جاتا ہوں کھانا پکا ہوا ہوتا ہے، مجھے نہیں پتا بچوں کا یونیفارم کہاں سے آیا، ماں جانے بچوں کا اسکول جانے، ماں جانے دودھ والا جانے، ماں جانے سبزی والا جانے، ماں جانے عورت جانے، میری بیوی جانے آٹے کی چکی والا جانے، مجھے تو پکی پکائی ملتی ہے، مجھے یہ نہیں پتا کہ آٹا کہاں سے آیا، مجھے یہ نہیں پتا روٹی کہاں سے آئی۔ رب کعبہ کی قسم یہ غیرتی مانی کوئی نہیں ہے، بے غیرتی ہے، تجھے اتنا ہی نہیں پتا تیری بیوی تیری گھر کی عزت 12 گھنٹے تم سے چھوڑ کے رہا، 8 گھنٹے بازار میں پھرتی رہی، بتا کس کو بھائی بناتی رہی، کس کو یار بناتی رہی؟ نہیں کہیں گے، کہتا جی بازار والے مجھے اتنا نہیں جانتے جتنی میری بیوی کو جانتے ہیں، اور پھر بازار والے اتنا تجھے نہیں جانتے جتنا تیری بیوی کو جانتے ہیں۔ یہ اعلان تو نے کیا، ایک اعلان عرش عظیم کے مالک نے کیا کہ بازار والے تجھے اتنا نہیں جانتے جتنا تیری بیوی کو جانتے ہیں، جہنم والے تجھے اتنا نہیں جانتے جتنی تیری بیوی کو جانتے ہیں۔ نکال دیے غیرت کے جنازے۔ خیر النساء، گاؤں والوں تمہارے لیول کی بات کر کے جاؤں گا کیونکہ شہروں سے تمہارا واسطہ کوئی نہیں، بہت سکھی لوگ ہو، راتوں کو جلدی سو جاتے ہو، صبح اٹھ کے اللہ کو یاد کرتے ہو۔ ہمارے بازار راتوں کو بھی بھرے ہیں، صبح صبح ہمارے بازار میں کوئی دہی لینے گیا، کوئی دودھ لینے گیا، وہ آج کے رسول کیسے ہو سکتا ہے فجر کی اذان سننے کے بعد دودھ لینے چلا گیا، خدا کے آگے سجدہ کرنے نہیں گیا؟ میرے عزیزو دوسرا سال ہونے کو آیا، دوسرا سال شروع ہو گیا، بیت اللہ کا دروازہ بند ہے، مدینہ شریف کا دروازہ بند ہے۔ میرے عرض کی کملی والے کبھی کبھی مدینہ پاک آ جایا کرتے تھے، مقدر کھینچ لایا کرتے تھے، اللہ جل شانہ لے آیا کرتے تھے، آپ کی دعاؤں کے صدقے آپ کی قدم بوسی کر لیا کرتے تھے۔ کملی والے چلو جو مدینے نہیں آیا کرتے تھے انہیں مدینے کی کھجوریں مل جایا کرتی تھی۔ جواب ملا عبدالحنان آج جلسے میں جائے گا، ہزاروں کے مجمع میں بیٹھ کے کہہ دینا میں نے خود ہی مدینے کی کھجوروں کو بند کر دیا کہ پاکستان والوں کے پاس نہ بھیجنا۔ میں نے کہا کملی والے کیوں؟ کہ جن کو بہنوں اور بیٹیوں کا حق کھانے میں مزہ آ گیا انہیں مدینے کی کھجوریں کھانے کی اجازت میں محمد نہیں دیتا۔ میں نے پروردگار عالم کے دربار میں عرض کی، میں نے کہا الہ العالمین چلو مکے نہیں جایا کرتے تھے، کبھی زمزم مل جایا کرتا تھا، لیکن اب تو اس سے بھی محرومی ہو گئی۔ وہاں سے جواب ملا مہندی کی رات بیٹی کی ساتھی، مہندی کی رات بہن کی ساتھی ہو، اللہ اکبر۔ اسی رات میں میں نے باپ کو شراب پیتے دیکھا، اسی رات میں بہن کے بھائی کو شراب پیتے دیکھا۔ میں نے کہا جس قوم کو شراب کے گھونٹوں میں مزہ آنے لگے انہیں زمزم پینے کی اجازت کون دے رہا ہے؟ جی میں کون ہوں؟ میں جی عبدالحنان صدیقی کہتے ہیں۔ تو نے قرآن پاک کون سے سن میں پڑھا؟ جی میں نے 87 میں پڑھا۔ سنانا کون سے سن سے شروع کیا؟ 90 سے میں نے سنانا شروع کیا۔ کب تک سناتا رہا؟ 2009 تک میں قرآن پاک تراویح میں سناتا رہا۔ اچھا جی میرا استاد کون ہے؟ حافظ محمد اسماعیل۔ ان کا استاد کون ہے؟ مولوی محمد الطاف صاحب۔ اچھا پھر یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ہاں جی آپ نے بخاری کہاں سے پڑھی؟ آپ نے ترمذی کہاں سے پڑھی؟ میں نے کہا میں نے موسیٰ خان بازی رحمت اللہ علیہ سے پڑھی، میں نے جامعہ شرفیہ
میں دورہ کیا، میں نے پٹیالہ گراؤنڈ میں فقہ کا کورس مکمل کیا، درس نظامی کیا، پھر 96 کے اندر اللہ نے سال کی جماعت میں قبول فرمایا، 2009 میں اللہ نے پھر دوسرا سفر کروایا۔ اچھا یہ نسبتیں تیرے ساتھ ہیں؟ ہاں۔ کتنے بیٹے کتنی بیٹیاں؟ میں نے کہا 2 بیٹے 3 بیٹے 1 بیٹی ہے۔ اچھا ماشاءاللہ، بچے بالغ ہیں؟ میں نے کبھی بالغ ہونے کو نہیں آئے۔ مکان ہے، دکان ہے، جی اللہ جل شانہ کا بہت شکر ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ ایک نعت خان ہے، ساری زندگی حضور کی ثنا خوانی کرتے گزر گئی، اسی نعت خانی میں مکان بنا لیا، اسی میں اس نے اپنی گاڑی بنا لی، اسی میں 1 2 ایکڑ زمین لے لی، دودھ کے لیے سانی کے لیے 2-4 جانور خرید لیے۔ اچھا جی اس کے کتنے بچے ہیں؟ جی 4 بچے 2 بیٹیاں۔ ٹھیک ہے، بالغ ہو گئے؟ جی ہاں بالغ ہو گئے۔ یہ کون ہے؟ ابھی 4 مہینے لگا کے آیا۔ یہ کون ہے؟ ابھی 7 ماہ کا سفر کر کے آیا۔ یہ کون ہے؟ ہر سال 4 مہینے لگاتا ہے۔ یہ کون ہے؟ فلانے ادارے میں کروڑ علی سال کے اندر شیخ الحدیث ہے، بخاری پڑھاتے 32 سال گزر گئے۔ میں نے کہا اس کے اولاد ہے؟ کہا جی اس کے اولاد ہے۔ میں نے کہا کتنے بیٹے؟ کا 3 بیٹیاں 4 بیٹے۔ میں نے کہا ایمانداری سے بتاؤ، بخاری شریف پڑھانے والوں، عبدالرحمن صدیقی آپ بھی بتا دو، نعت پڑھنے والوں، چلے 4 مہینے لگانے والوں، تم نے اپنی جداد میں سے بیٹیوں کا حق دیا کہ نہیں دیا؟ اگر سب نے یوں کر کے سر ہلا دیا، رب کعبہ کی قسم بخاری پڑھانے والا بھی جہنم میں جائے گا، چلے لگانے والا بھی جائے گا، اور لوگوں کو تقریر سنا کر ان کے دل میں لینے والا عبدالحنان بھی جہنم کے اندر جائے گا۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں علماء اکرام؟ ٹھیک کہہ رہا ہوں میرے بھائی؟ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، بیٹی جھولی میں اپنے حق لے کے آئے گی، الہی برتن منجواتے رہے، الہی بھائی جوتیاں پالش کرواتا رہا، الہی ایک گھر میں تو ایک ہیرا بن کے گلاب کی کلی بن کے گئی تھی، پروردگار عالم نوکروں کے بھی کپڑے دھوئے۔ اللہ جل شانہ فرمائیں گے کیا بات ہے؟ کہ باپ کے گھر میں رہی باپ نے رلایا، شوہر کے گھر میں رہی شوہر نے رلایا، بیٹے کے گھر میں رہی بیٹے نے رلایا۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرمائیں گے کہاں کھڑے ہیں تینوں؟ یا اللہ وہ کھڑے ہیں۔ اللہ فرمائیں گے میں تو بات ہی نہیں کرتا ان لوگوں سے، یا یہ ذنبی قتلت، تو ان سے پوچھ کہ تیرے حق انہوں نے کیوں لیے تھے۔ سارا مجمع سننے میں بھی بات پر عمل کرنے کا محتاج۔ آپ بھی میرے عزیز و عمل کی نیت سے سننا، قیامت کا دن ہوگا، خدا کی عدالت میں کھڑا کر کیا جائے گا۔ حاجی نماز والا پرچہ دے دو، کب سے تیرے پہ فرض ہوئی تھی اور کب تک پڑھتا رہا؟ نماز والا پرچہ مجھے حل کرنا پڑے گا۔ نفل اتنے اوابین چاس کے، اشراق کے، صلاۃ الحجر، استخارہ، صلاۃ الاستخارہ، سہارے نفل عیدین کی نماز، قیام اللیل کرتا رہا، تہجد پڑھتا رہا، 27 سب جاگتا رہا، کہ نمازوں کا پرچہ عبدالحنان حل کرنا پڑے گا۔ روزے کب فرض ہوئے تھے اس وقت سے لے کے کتنے رکھے عبدالحنان حل کرنا پڑے گا۔ زکوٰۃ اللہ نے مال دیا تھا موقع پر ادا کرتا رہا، عبدالحنان حل کرنا پڑے گا۔ حج کیا تھا نہیں کیا تھا، باقی جتنے پرچے ہوں گے سارے پرچے مجھے حل کرنے پڑیں گے۔ میرا ایک پرچہ دنیا کا دستور ہے، کمرہ امتحان میں میرے رول نمبر پر کسی کو بٹھا دیا جائے، نقل کی کرنے کی وجہ سے، دھوکے کی وجہ سے 2 سال کے لیے بین لگ جاتا ہے، وہاں بین نہیں لگے گا، سارے پرچے مجھے حل کرنا پڑیں گے۔ ایک پرچہ جو میرے اخلاق کا ہوگا، اللہ فرمائیں گے یہ پرچہ تیرے سے نہیں لوں گا، یہ تیری بیوی سے لوں گا۔ اللہ فرمائیں گے بلاؤ اس کی بیوی کو، جی میرے اللہ جی، جی میرے پیارے جی، جی رحیم و کریم اللہ جی۔ اللہ فرمائیں گے جب سے دلہن بن کے آئی بتا تو صحیح، اخلاق والا پرچہ تو حل کر، تیرے سے مسکرا کے بات کرتا تھا یا تجھے جھڑک کے بات کرتا تھا۔ پھر اللہ فرمائیں گے یہ تیری گردن پہ، میں اپنی طرف سے خطابت ہے، یہ تیری گردن پہ نشان کیسا پڑا؟ یا اللہ جون کا مہینہ تھا، یا اللہ گرما سورج بھی آگ برسا رہا تھا، زمین بھی گرم تھی، اللہ ماں کمرے میں گھسی ہوئی، بہن باہر نہ نکلی، مجھے پتہ ہے میں نے اپنے شوہر کے لیے کھانا تیار کرنا تھا، آتے ہی کھانا مانگے گا، میں نے دھوپ کے آگے بیٹھ کے روٹی پکائی، چولہے کے آگے میں نے روٹی پکائی، سالن پکایا، ادھر ہنڈیا تیار ہو رہی تھی، ادھر میرا بچہ رونے لگ گیا، اسی کا بچہ تھا، یہ رونے لگا، میری ساس نے مجھے آواز دی، نیچے کر انی ہو گئی ہیں، تھلے ڈگدا پہ آئی، میں بھاگی، جلدی سے نمک
والا ڈبہ جو میں نے کیا، میرا جھٹک کے یوں کر کے نمک ذرا زیادہ گر گیا۔ پروردگار عالم میری ماں تو نہیں آئی تھی، میرا ابا تو نہیں آیا تھا، وہ مجھے پنکھے کے نیچے بیٹھنے کا شوق تو نہیں تھا، میں جلدی سے اس کا بچہ سنبھالنے گئی، نمک زیادہ ڈل گیا، میں نے بڑی کوشش کی سالن میں نمک نہ گزرا، میں رو رو کے کونے میں کھڑی تھی، اللہ یہ اس کا ہاتھ بڑا زوردار ہے، میرے سے برداشت نہیں ہوگا، اللہ بچا لے، اللہ بچا لے۔ جب یہ گھر آیا اس نے آتے ہاتھ دھو کے کہا لے روٹی لے کے آ، میں نے کہا اللہ میری سانسیں نہیں کر رہی ہیں بچا لے۔ جب سالن آگے لا کے رکھا اس نے ایک لقمہ کھایا، کوئی پارٹی دکان پہ اس کی دکان کا سامان کے پیسے لینے کے لیے آئی، اسے نہ دے سکا، غصہ میرے پہ اتارا، اس نے روٹی کا لقمہ منہ میں ڈالا کر نمک کیوں ود پہ گیا، میں نے کہا بچہ اٹھانے گئی تھی، اتنی بات پر اس نے سالن والی پلیٹ یہاں ماری، الہ العالمین اسی گرمی میں اتنا بڑا چھالا یہاں پڑ گیا، یہ ساری رات مجھوں کو وٹ دے کے سوتا رہا، میں ساری رات ساڑھ کی وجہ سے روتی رہی۔ اللہ فرمائیں گے لاؤ اس کی نمازیں، لاؤ اس کے روزے، لاؤ اس کے حج، وہ گٹھڑی بنا کے اللہ منہ پہ مارے گا۔ آپ نے فرمایا جو گھر والوں کے لیے اچھا نہیں میرے نزدیک وہ آدمی کو اچھا کہہ دوں میری خدائی گوارا نہیں کرتی ہے۔ خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، اور تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنوں کے لیے بہتر ہو۔ صحابی نبی کی خدمت میں بیٹھا ہوا ہے، آواز لگی بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اللہ کے راستے میں اپنی مال جان کا نذرانہ پیش کرو، تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ صبح سے ایک صحابی کونے میں بیٹھا ہوا، کوئی آ رہا ہے جو کا توڑا، کوئی ستو، کوئی آ رہا ہے کپاس، کوئی چاول، کوئی کچھ لے کے آ رہا ہے۔ آپ کی نظر اٹھی، شفقت والی نگاہ اٹھی، آپ نے فرمایا میاں کیا بات ہے، اٹھتا ہے تو بیٹھتا نہیں، بیٹھتا ہے تو اٹھتا نہیں، اٹھتا ہے تو چلتا کوئی نہیں۔ حضور کے پاس آیا، موٹے موٹے ہنجوؤں کے ساتھ رونے لگا، اس کے آنسو حضور کے پیروں پہ گرنے لگے۔ ماں سے زیادہ پیار کرنے والے، باپ سے زیادہ شفقت کرنے والے، نبوت والا سر پہ ہاتھ پھیرا، کہ کیا بات ہے، روندا کیوں ہے؟ کہ یا رسول اللہ کوئی کھجور لا رہا، کوئی چھوارا لا رہا، ہائری میری بدنصیبی، میرے گھر میں کچھ ہی نہیں، میں بھی کچھ لے کے آتا۔ آپ نے اپنے نبوت والے ہاتھوں سے یوں آنسو صاف کیے، آپ نے فرمایا گھر میں بیوی بچے ہیں؟ کہ جی۔ فرمایا کوئی کھجور کی گٹھلی پڑی ہوگی؟ کہ نہیں جی سے کیا پتا ایک آدھ دانہ کھجور کو۔ فرمایا جلدی کر جا اور گھر کے اندر وہ کھجور کا دانہ تلاش کر، اگر وہ ملے اپنی بیوی کے منہ میں پیار سے ڈال دے، تیری بیوی کھجور کا دانہ کھائے گی، پورے مدینے والوں نے جتنی خیرات کی تجھے سب کے برابر ثواب مل جائے گا۔ او لوگو گھر آیا کرو، کبھی خالی ہاتھ نہ آیا کرو، نہ 200 روپے کا فروٹ 50 روپے کا خالی ہاتھ نہ آیا کرو۔ ہم نے بڑوں سے سنا تھا کہ کوئی آدمی اپنے گھر خالی ہاتھ ہے تو ایسا جیسے قبرستان سے آیا ہوا ہوگا۔ پھر گھر میں لاؤں تو کس کو دوں؟ بیوی کو دوں، بیٹے کو دوں، بیٹی کو دوں؟ چلو چلو دروازہ کھٹکھٹاؤ، گنبد خضرا کے مکی کا سرکار، امت یہاں پھر ڈاواں ڈول ہو گئی۔ میرا ایک بیٹا ایک بیٹی ہے، دونوں میں 8-9 مہینے کا فرق ہے، وہ بھی ابو ابو توتلی زبان سے کہتا ہے، یہ بھی ابو ابو توتلی زبان سے کہتی ہے۔ اے اللہ کے نبی جب میں گھر آؤں میں فروٹ کا تھیلا لے کے آتا ہوں، دونوں چرپائی سے کود مارتے ہیں اور بھاگے بھاگے آتے ہیں، کہتے ہیں ابا آ گیا ابا آ گیا، اور دونوں تھیلی کی طرف لپکتے ہیں۔ حضور بتلاؤ تھیلی بیٹے کے ہاتھ میں دوں کہ بیٹی کے ہاتھ میں؟ سرکار چاہو کہ بیٹی کے ہاتھ میں تھیلی پکڑا، کیا پتہ سسرال میں جانے کے بعد فروٹوں کی تھیلی ہاتھ میں آئے گی یا ساری زندگی جھاڑو اس کے ہاتھ کے اندر آئے گی۔ او لوگو اللہ سے بیٹی مانگو اور نرینہ اولاد کا بھی سوال کر، ہائے میری بد نصیبی، جو ادھر کان میں کہتا ہے مولی صاحب دعا کر دے، مولی صاحب دعا کر دے۔ کیا دعا سکھلائی پروردگار عالم نے اپنے پیارے حبیب کو؟ فرمایا اگر تم نے کلمہ پڑھ لیا، مال تو تمہاری جوتیوں کا صدقہ ہے، سونا تو تمہاری جوتیوں کا صدقہ ہے، یہ کپاس تو تمہاری جوتیوں کا صدقہ ہے، میرے سامنے کبھی مال نہ مانگا کرو۔ مسلمان کی شایان ثانی نہیں کہ وہ مال مانگے۔
مسلمان تیری شایان شان ہی نہیں کہ تو دولت مکان مانگے، یہ تو میں تجھے کلمے کی برکت سے دوں گا۔ یا اللہ پھر کیا مانگو؟ کہ جب بھی مانگنا ہو دعا میں بتلاتا ہوں، ہاتھ اٹھایا کر کیا کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ میری بیوی کو، اللہ میری بیٹے کو، اللہ میری بچی کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، یا اللہ انہیں وقت کا امام بنا دے۔ اور دنیا مسجد کا امام مانگتی ہے، اللہ وقت کا امام بنانا چاہ رہا ہے۔ یہ اللہ سے دعا کیا کرو، اللہ میرے بچوں کو وقت کا امام بنا، میرے گھر کو جنت بنا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ یہ اللہ سے مانگو۔ میں نے پوچھا، جا کے دروازہ بجایا، ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا، میں نے کہا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یا تو اونچی آواز سے کھانسنے کی اجازت نہیں۔ فرمایا اگر ادب سیکھنا ہو صدیق سے سیکھو، کیوں کھانسی دبا کے بیٹھا ہوا ہے؟ میں نے کہا تو یار غار ہے، تو ہمراز ہے، تو حوض کوثر کا بھی ساتھی، تو غار ثور کا بھی ساتھی، تو مزار کا بھی ساتھی ہے۔ ابو بکر صحابہ وہ کچھ نہیں پوچھتے تو پوچھ لیتا ہے، بتا تو صحیح۔ کہنے لگے لا ترفعوا اصواتکم، میرے دل کے اندر تھا میں بھی ہنس ہنس کے پوچھوں۔ اللہ کی طرف سے جبرائیل آرڈر لے کے آ گیا، فرمایا صدیق آپ بے شک سسر کیوں نہ ہو، بے شک یہ تیرا داماد کیوں نہ ہو، لیکن خبردار ادب کے معاملے میں برابر ہونا پڑے گا۔ اور صدیق صداقت کا تاج تو تجھے پہنا دیا، لیکن تجھے بھی میرے محمد کے سامنے آنکھ اٹھانے کی خدا اجازت نہیں دے رہا۔ بیٹی پیدا ہو جس کے گھر کے اندر، بیٹی پیدا ہو جائے جس کے گھر کے اندر، کبھی منہ نہ بنانا۔ بیٹا پیدا ہوتا ہے کہتا ہے پہلے میں کروڑ سے مٹھائی لے ہوں، بعد میں آ کے چہرہ دیکھوں گا۔ دروازے پہ ناچنے گانے والے، مبارک دعوت دینے والے کھڑے ہو گئے، 100 کی گڈی کھول کے نوٹ دیتا، تھکتا ہی کوئی نہیں۔ اور بیٹی پیدا ہو گڑ کی ڈلی نہیں بانٹتا۔ یہ علماء اکرام سرپرستی فرمائیں گے، فرمائے بیٹی جس کے پیدا ہو کروٹ بدل کے لیٹے سوچ رہے کیا کروں گا، فرشتہ آسمان سے اترا اور آ کے اس کے سر کے بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہے، اور بعض جگہ اس کے کندھے پہ تھاپی مارتا ہے، کہتا اٹھ، پریشان کیوں ہے؟ اس وجہ سے اللہ جل شانہ جی نے آپ کو بیٹی عطا فرما دی۔ اللہ فرماتے غم نہ کر، تیرے غم میں نے اپنے ذمہ لے لیے، تیری پریشانیاں میں نے ذمہ لے لی۔ اللہ فرماتے تجھے بیٹی کا باپ بنایا، قدم اٹھانا تیرا کام ہے، ہر قدم پر امداد آسمان سے اتار دینا میرا کام ہے۔ پریشان نہ ہونا، میں نے بیٹی دی ہے۔ رحمت دو عالم علیہ السلام کی بات آپ نے فرمایا خیر النساء، بہترین عورت کون ہے؟ جو یہاں سے رکشے میں بیٹھے سارے گھر کا سامان لے کے، مرد کو پتہ بھی نہ چلے لے کے آ جائے، یہ بہترین عورت ہے؟ بہترین عورت کیوں کون ہے؟ جو والدہ کے دفتر کے اندر جا کے بجلی کے بل میں کمی کرا کے آ جائے۔ بہترین عورت وہ ہے جو زکوٰۃ کے آٹے کے تھیلے تقسیم ہو ایک کے چکر میں 2 لے کے آ جائے۔ بہترین عورت وہ ہے جو الیکشن مہم میں الیکشن جیت کے 50,000 ووٹوں کی مالک بن کے اسمبلی کے اندر چلی جائے۔ بہترین وہ ہے جو تیرے علاقے میں واٹر سپلائی کا افتتاح کرے۔ نہیں، بہترین عورت کون ہے؟ سارے صحابہ موجود، حضور نے فرمایا خیر النساء، بہترین عورت کون ہے؟ صحابہ اکرام نے اپنی اپنی طاقت عقل کے مطابق جواب دیے، حضور نے کسی کو منع نہیں کیا۔ آپ نے انہیں فرمایا نہیں، صحیح نہیں، سارے صحابہ بیٹھے، آپ نے فرمایا تم صحیح کہہ رہے ہو لیکن میرے جواب کا یہ مطلب نہیں۔ علی انا مدینۃ العلم علی بابها، اٹھو آپ تو علم کا دروازہ ہو۔ یہ خیر النساء کا مطلب کیا؟ کہ جب ابو بکر جیسے جواب نہ دے سکے، عمر جیسے کاتب وہی، معاویہ جیسے تو علی کیا جواب دے گا؟ فرمایا میں سب سے پیچھے بیٹھا تھا، میں اٹھا، میں سیدھا خاتون جنت کے گھر اپنے گھر چلا گیا۔ میں نے کہا فاطمہ، کہ علی کیا بات ہے؟ پہلے پانی پی، ٹھنڈا سانس تو لے۔ کہا اللہ اکبر، آج تیرے ابا جان نے وسیع نبوی میں صحابہ کی جھولی میں ایسا سوال ڈال دیا کہ جواب کسی کو آنا مشکل ہو گیا۔ کہ کیا مطلب؟ کہ خیر النساء کون ہے؟ میں نے ہاتھ پہ ہاتھ مارا، کہنے لگا علی یہ بھی کوئی مشکل سوال ہے؟ اللہ اکبر، ادھر آ میں تیرے کان میں بتاؤں تو مسجد میں جا کے اعلان کر دینا، آج تیرے نمبر مل جائیں گے۔ سیدہ فاطمہ نے کان میں کوئی گزر کر دی، کوئی بتا دیا۔ حضرت علی وہ ڈائیاں مارتے، چھلانگیں مارتے مسجد میں چلے گئے، یا رسول اللہ مجھے جواب آتا ہے۔ آپ نے فرمایا کیا؟ کہ پوچھئے آپ نے کیا سوال کیا؟ خیر النساء، بہترین عورت کون ہے؟
حضرت علی کہنے لگے جی میں بتاؤں؟ آپ نے فرمایا بتا کہ بہترین عورت وہ ہے کہ جس نے ساری زندگی میں کسی غیر محرم کا چہرہ نہ دیکھا اور غیر محرم نے ساری زندگی میں اس کا چہرہ نہ دیکھا ہو۔ اللہ اکبر۔ رحمت والے نبی حضرت علی کی طرف دیکھ کے ہنسنے لگ گئے، پھر اچانک ہنستے ہنستے آنکھوں میں آنسو آئے، پھر نبوت والے دامن کے دونوں کونے پکڑ لیے، پھر کونے اپنے ہاتھ میں لے کے حضور فرما رہے اے اللہ میری فاطمہ کو جزا دے دے، اللہ جنتی عورتوں کی سردارن کا تاج دے دے، اس کے جوانوں کو جنت کی سرداری کا تاج دے دے، اللہ میری فاطمہ کے درجے بلند کر۔ صحابہ سر جھکا کے جواب تو علی نے دیا، دعا فاطمہ کو مل رہی ہے۔ یہ آواز میرے نبی کے کان میں پہنچی، آپ نے فرمایا صحابہ بتاؤ تو صحیح کیا خاموشی سے بات کر رہے ہو؟ اے یا رسول اللہ سمجھ نہیں آیا؟ جواب علی لے کے آیا اور بول اور دعا فاطمہ کو مل رہی ہے۔ آپ نے فرمایا میں نہیں بتاتا، علی سے پوچھو جواب کس نے دیا؟ علی نے کہا ہونٹ میرے ہلنے، جواب تو محمد کی بیٹی فاطمہ الزہرا نے دیا۔ حضور کی رحلت کے بعد نبی کے پردہ فرمانے کے بعد اب عائشہ کی سہیلی آئی، دروازہ بجایا، من دق الباب، کون دروازے پر؟ کہ تیری سہیلی وہ تھے جو تیرے اماں کے گھر میں گڈیوں پٹولوں سے کھیلا۔ اچھا وہ آئی ہے، آجا آجا۔ جب سہیلی آ گئی کیا بات ہے؟ اے عائشہ منہ تو ادھر کر پھر میں تیرے سے بات کروں گی۔ اما عائشہ نے بتاؤ کیا کیا؟ حضور کی قبر مبارک کی طرف انگلی کا اشارہ کیا کہ اس روزے والے سے جاتے وعدہ کر لیا تھا کہ تیرے بعد منہ کسی کو نہیں دکھاؤں گی، کہ مردوں کے بارے میں کہا ہوگا عورتوں کے بارے میں نہیں، کہ میں نے وعدہ کیا تھا سورج کی کرنوں کو چہرہ نہیں دکھاؤں گی۔ سورج میرے گھر میں پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے۔ کہا عائشہ سورج سے پردہ کرنے کا کیا فائدہ؟ اور سورج سے پردہ کرنے کا تو نہیں کہا۔ اللہ اکبر، تمہارے لیے شریعت اور ہے، محمد کے گھرانے والوں کے لیے اور ہے، کہ میں نے وعدہ کیا تھا آنکھ بھر کے سورج کو نہیں دیکھوں گی، اس لیے صبح صبح ہے سورج چڑھا ہوا ہے میں نگاہ اس لیے نہیں ڈالتی، پتہ نہیں میرے ساتھ کتنے غیر محرموں کی نگاہیں سورج کو دیکھ رہی ہیں، میں نہیں چاہتی غیر محرموں کے ساتھ میری نگاہ مل جائے۔ اللہ اکبر۔ کون ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمشیرہ حضرت زینب۔ کہاں نہیں؟ یحییٰ بن معین رحمت اللہ علیہ وقت کا بہت بڑا تابعی ہے، کربلا کے واقعے کے بعد ان کی دیوار یحییٰ بن معین کی دیوار کے ساتھ تھی۔ یحییٰ بن معین سے پوچھا آپ تو وقت کے تابعی ہو، آپ تو وقت کے فقہ کے امام ہو، آپ تو وقت کے محدث ہو، زینب کتنی مرتبہ تیرے سے مسئلہ پوچھنے آئی ہوگی؟ یحییٰ بن معین اپنی مسند سے کھڑے ہو کر چیخے مار کے رونے لگے، کہنے لگے مسئلہ تو دور کی بات ہے، 15 سال میں نے اپنی پڑوسن کو کبھی برقعے کے اندر بھی نہیں دیکھا ہے، سنا تھا یہ نبی کی زینب رہتی ہے، عبداللہ بن جعفر کی بیوی بنی، بیمار ہو گئی، بستر پہ لیٹی، عبداللہ بن جعفر کہنے لگے میں تجھے اپنے ساتھ ڈاکٹر کے پاس طبیب کے ساتھ لے جاؤں، تیرا نونا اتنی تو اجازت دے کے گیا، ہوکا بھر کے اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑا، کہنے لگی نانا امت کو اجازت دے کے گیا، آل رسول کو اجازت نہیں دے کے گیا، اگر ڈاکٹر کے پاس جانے کی اجازت ہوتی تو کربلا کے میدان میں خیمے کے اندر بیٹھ کے نہ روتی۔ جب میرا بھائی نیزے کی اینی پہ چڑھا ہوا تھا، 70-80 تیر تلوار کے زخم تھے اور زمین پر تلواروں کے سائے میں خون میں لطمت ہو کے خدا کا قرآن سنا رہا تھا، اس وقت میں نے ایک اشارہ کیا بھائی ایک دفعہ آنے دے، میں تیرے لیے قبر تیار نہیں کروں گی بلکہ اپنی چادر کے کونے سے تیرے ماتھے سے خون صاف کروں گی۔ تو میرے بھائی نے اشارہ تلکا تھا اے زینب میرے ٹکڑوں کو پرندے اپنی چونچوں میں لے کے چلے جائے، برداشت کرنا، میرے کفن کو میری بوٹیوں کو کٹڑی میں باندھنے کے لیے باہر آئے گی، تیرے پیر کی جتی پر کوفے والوں کی نظر پڑ جائے گی، محمد پاک کی پاک پگڑی پر لوگوں کی انگلیاں اٹھ جائیں گی۔ یا جو میری مرضی میرا جسم کا نعرہ لگا رہی ہیں، کیا تیری مرضی تجھے کپڑے اتارنے کی اجازت دے دے؟ کیا تیری مرضی تجھے یار کے ساتھ ہنیمون یار کے ساتھ لینے کی اجازت دے دے؟ کیا مرضی؟ یہ مرضی کہ باپ بیٹی سے کہے میرے منہ پہ تھپڑ مار اور یار کا ماتھا چوم لے؟ کیا مرضی بھائی کی غیرت کا جنازہ نکال دے؟ نہیں نہیں، اگر تیری مرضی تیرا جسم ہے تو میری مرضی میرا جسم ہے۔ تو گاڑی میں آئے گی میں تجھے دیکھ کے سیٹ خالی نہیں کروں گا، تو مجھے گالی دے گی میں 2 گالیاں دوں گا، تو مجھے تھپڑ مارے گی میں تجھے
2 تھپڑ ماروں گا، تو مجھے گھر سے دھکے دے گی، میری عزت کا جنازہ نکالے گی، میں تیری عزت کا جنازہ نکالوں گا، تب تو سیم سیم برابر برابر۔ اگر مرضی مرد کی نہیں چلتی تو پھر مرضی عورت کی بھی نہیں چلتی۔ مرضی بھی خدا کی، جسم بھی خدا کا، اولاد بھی خدا کی، مال بھی خدا کا۔ میرے عزیزو، آج میری مرضی میرے جسم کے نعرے کی تردید کر دو، آج علل اعلان اس قاری عبدالستار کی جامعہ میں علل اعلان کر دو، مرضی بھی خدا کی، جسم بھی خدا کا۔ مسلمان غیرت والا ہے، بوٹیاں جسم کی کروا تو سکتا ہے، لیکن میرے عزیزو اللہ کی توحید میں، نبی کی رسالت میں درانے برداشت نہیں کر سکتا۔ آج پورا مجمع ختم نبوت کا نعرہ لگا ہے اور اس بات کا اظہار کر دے، غلامی رسول میں، غلامی رسول میں، تاج و تخت میں نبوت، تاج و تخت میں نبوت، تاج و تخت میں نبوت، زندہ باد کو، تاج و تخت میں نبوت، ہاتھ اٹھا کے تاج و تخت میں نبوت، تاج و تخت میں نبوت۔ جب یہ اعلان اور اس اعلان کے نیچے کام ختم نبوت کا ہونے لگ گیا، پھر نہ کرونا رہے گا، نہ کرونا پھیلانے والے رہیں گے، پھر دھرتی بھی خدا کی رہے گی، نظام بھی خدا کا رہے گا۔ میرے عزیزو، جب یہ قرآن والا نظام آ گیا، جس کے بارے میں جمعیت اٹھی ہوئی ہے، جس کے بارے میں سپاہ اٹھی ہوئی ہے، جس کے بارے میں تصوف والے، تدریس والے، تصنیف والے، خطیب جلسے والے رو رہے، جب نظام دنیا کے اندر آ گیا تو آخرت کا بھی جنت کا فیصلہ ہوگا، دنیا کے گھر بھی اللہ جنت والا بنا دے گا۔ کوشش کرو گے اس نظام کو لانے کی بھائی، اللہ تمہاری عمروں میں عمل و برکت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔